حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين نوحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج صلوات محمد عزاداران شہید الشہداء ایام عزا اور ماہ محرم کے آخری چند روز باقی ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا اور آپ اپنی شرکت سے ان محفلوں کو زینت بخشیں اور اس ذکر کی طرف متوجہ ہوں کہ جو اس عالم میں ذکر ہو رہا ہے اس تسبیح کو اپنے وجود میں شامل کریں۔ ہاتھ سے انسان تسبیح کے دانے گراتا ہے، کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ انسان ایسا ذکر کرے کہ جو اس کے وجود میں جذب ہو جائے۔ وہی ذکر انسان کو اس دنیا میں بھی ارتقا دیتا ہے، وہی ذکر انسان کو اس عالم میں بھی بچائے گا۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص روز قیامت میں اسے جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ بہرحال کچھ میرے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں، کچھ مجھے نجات دی جائے۔ تو کہے گا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایک شخص ہے، ایک طرف اشارہ کیا جائے گا کہ وہ ہستی جو ہے وہ ہی کچھ کر سکتی ہے۔ تو فرشتے اسے لے کے جائیں گے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ رسول کی خدمت میں لے کے جائیں گے اور رسول سے عرض کرے گا یا رسول اللہ کچھ کیجئے۔ تو رسول خدا ایک پرچی نکالیں گے، ایک کاغذ، اور اس کاغذ کو اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے تو اس کے اعمال کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا کہ یہ کیا تھا اس پرچی کے اندر، اس کاغذ کے اوپر؟ کہا اس پہ وہ تھا جو تم اپنی زندگی میں درود پڑھتے تھے، اس میں وہی تھا۔ اب یہ درود یہاں لگتا ہے کہ شاید الفاظ ہیں، وہاں پر جب اعمال کو بھاری کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، کیونکہ کائنات ان کو سلام کرتی ہے، کائنات انہی کے ذکر سے قائم ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے سوال کیا تھا روز عاشوراء، امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا میں سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے موت سامنے نظر آ رہی ہے، نہیں، میں اپنی معرفت کو بڑھانے کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں حبیب کی منزلت ویسے بھی کیا منزلت ہے کہ جسے خود سید الشہداء
فقی کہہ کے پکارتے ہوں، اپنا دوست کہتے ہوں، حبیب کا بڑا مقام ہے، اس مقام پہ بھی حبیب روز عاشوراء سوال کر رہے ہیں، کیوں؟ اپنی معرفت میں اضافے کے لیے۔ کیا سوال کیا کہ مولا اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کیا تھے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے یعنی بشریت کے لبادے میں جو آپ آئے ہیں، اس سے پہلے کیا تھے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ہم عرش پہ نور کی حالت میں تھے، اور زیارت جامع کبیرہ کہ جو ہمیں جو ہے وہ تعلیم دی ہے خود امام نے، اس کے اندر ہے کہ آپ کو پروردگار نے نور قرار دیا ہے عرش پہ۔ تو کہا کیا کرتے تھے؟ کہا ہم تسبیح اور تمجید کرتے تھے، یعنی ہم تسبیح پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ سورہ خطبہ قاصیہ میں بھی مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام جب خلقت اور شیطان کے امتحان کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر امام یہ فرماتے ہیں کہ خدا چاہتا تو آدم کو نور میں دکھاتا، ملائکہ کو ایسا نور کہ جس کی روشنی آنکھوں کو مبہوت کر دیتی، اور ایسی خوشبو کہ جو ان کو معطر کر دیتی، مگر خدا نے امتحان لیا، خدا نے امتحان لیا اور اس مٹی میں نور کو، اپنی اپنی ولایت کو جو ہے اس کے اندر بھیجا، اور امر لیا، چھپا کر مجہول لے کر امتحان لیا۔ تو وہیں خطبے میں بیان ہوتا ہے کہ پروردگار نے ہمیں نور کی حالت میں خلق کیا تھا، اس سے پہلے کہ ملائکہ پریشان ہوتے ہمیں دیکھ کر، ہم نے خدا کی تسبیح اور تمجید شروع کر دی، اور ہماری تسبیح کو دیکھ کر آج ملائکہ تسبیحاں پڑھتے ہیں۔ اب وہ عالم نور ہے، وہ خلقت نور ہے، اور جب دنیا میں آئے تو لباس بشریت میں آئے۔ اس نور کو لباس بشریت میں آنا اس لیے تھا کہ وہ جب تک نہیں آئیں گے عالم بشریت میں، بشر کو نجات نہیں مل سکتی۔ اس بشر کو نجات دینے کے لیے پروردگار نے انہیں اس عالم میں جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اب ہم اپنی عقلوں پہ روئیں یا دوسروں کی عقلوں پہ روئیں کہ جو ان کو کسی اور سے ملاتے ہیں، یعنی ان کا مقایسہ کرتے ہیں کہ جن کے ناموں پر حضرت آدم کو جو ہے وہ قبول ہوا، انہی کے ناموں پر یہی وہ نور تھے کہ جنہیں ہر نبی نے دیکھا۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں بات کہتے ہیں جی یہ اپنے اماموں کو ایسے بناتے ہیں، امامت ہمارے اصول دین میں ہمارا عقیدہ ہے۔ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ان کے امام معصوم ہیں، وہ بھائی ہمارے امام معصوم ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے۔ اب اگر تمہارے اماموں سے نجاست دور نہیں ہوئی تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ تو کچھ نہیں لے کے آئے ہم لوگ، آپ بولے گھر سے لائے ہیں، گھر میں قرآن کہہ رہا ہے انما حصر قائم کر رہا ہے، یعنی محدود کر رہا ہے سوائے ان کے، یعنی دائرہ کھینچ رہا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، یہی ہے صرف، ان سے ہم نے نجاست کو دور کر دیا، قریب ہی نہیں آ سکتی کوئی بھی نجاست ہو۔ اگر اب کسی کے اپنے وجود میں بھی نجاست ہے وہ بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی اگر ان سے دور ہے
پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نظام الہی ہے، گھر کا معاملہ تھوڑی ہے کوئی، ولایت الہی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے اسی کو سجانے کی خاطر۔ جب سب سج گیا، عقلیں رشد کر گئی، تو کہا بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کرو جس کا ہم نے تمہیں کہا ہے، اگر نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا تھا۔ خود جب ابلاغ ہو گیا، عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے، اور فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا امام فلانے فرقے کا ہے۔ معاملہ فرقے کا نہیں ہے، معاملہ پوری بشریت کا ہے۔ مگر رسول خدا کسی فرقے کے لیے آئے تھے؟ رسول خدا پوری عالم انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، یعنی عالمین پر رحمت، عالم پر بھی نہیں، عالمین پر رحمت۔ وہ جو عالمین پر رحمت بن کر آیا ہے، وہ جب کچھ کہہ رہا ہے، کچھ فرما رہا ہے، تو کیا وہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے؟ اول تو وہ خود پورا وجود ہی وجود اس پروردگار کی اس عظمت کا جلوہ ہے کہ جسے خدا خود کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ اب آپ کو یا کسی کو سمجھ میں نہ آئے یہ نور محمد کیا ہے، اور یہی کہا کہ ایک نور سے ہی یہ خلق ہوئے، اور اسی نور سے جو ہے وہ دونوں ایک ہی نور سے خلق ہوئے۔ اب مسئلہ یہاں فرقے کا نہیں ہے عزیزان محترم کہ ہم بولیں کہ خدا نخواستہ ہم اپنے فرقے میں ہیں تو ہم اپنی ٹھیک بنے ہوئے، نہ، معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ بشر کی نجات کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظام الہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے نظام کو کون چلائے گا۔ یہ ولایت الہی ہے، یہ ولایت میری آپ کی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کہہ رہے ہیں خوب ان کے امام معصوم ہیں، خوب کیسے؟ قرآن جب کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب اگر اللہ کہے کہ میری اطاعت کرو، چاہے خدا کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت کرو جو رسول نے کہا، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو، تو اب ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہو وہ رسول نے نہیں کہا۔ بھائی جو اللہ نے کہا وہی رسول نے کہا، جو رسول فرما رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، تو اب آپ جب رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اب اولو الامر کی جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو، تو اولو الامر کون ہے؟ وہ آپ کہتے ہیں جی حاکم ہوگا، حاکم ہو، کوئی بھی حاکم ہو۔ اب حاکم فاسق ہو، حاکم فاجر ہو، حاکم شرابی ہو، حاکم ظالم ہو، تو اب قرآن کہے گا اس کی اطاعت کرو، یعنی اس کی بھی اطاعت کرو، یعنی فساد بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، نشے بھی کرو، کرپشن بھی کرو، چوری بھی کرو، پھر کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت بھی کرو، میری اطاعت بھی کرو۔ پروردگار یہ کیسی اطاعت ہے؟ بھائی مجمع سو رہا ہے جاگ رہا ہے؟ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ بھائی خدا کیسے کسی ایسے شخص کی اطاعت دے گا؟ آپ تو روزے قیامت کھڑے ہو جائیں گے جب آپ کو جہنم میں خدا نخواستہ ڈالا گیا، آپ کیا بولیں گے؟ پروردگار کہے گا تم نے کیوں جھوٹ بولا، تم نے کیوں چوریاں کی، تم نے کیوں کرپشن کیا، تم نے یہ نہیں کیا۔ پروردگار تو نہیں کہا تھا ٹرمپ کی اطاعت کرو؟ بھائی اولو الامر تو وہی ہے نا امریکہ میں۔ بھائی آپ کو تو نہیں کچھ کہہ رہے کہ یہاں لوگ برا نہ مان جائیں، کیونکہ ویسے بھی کیپٹل ہے، کہ ہمیں باہر نکال دیا جائے، تو ٹرمپ کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کون ہے؟ آپ کی ڈیفینیشن میں اولو الامر تو وہی ہے کہ جو حاکم ہے، وہ حاکم ہے، ٹرمپ کی اطاعت کرو۔ اچھا جن کے ہاں اولو الامر کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، وہ اولو ٹرمپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ میں نے بریکٹ میں بڑا کچھ کہہ دیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈیفینیشن، ان کا قصور ہی نہیں ہے، قصور تو ان کا ہے جنہوں نے ڈیفینیشن ہی تعریف ہی چینج کر دی تاریخ میں۔
قصور تو ان کا ہے کہ جنہوں نے فقہ کی ڈیفینیشن ہی بدل دی، تفسیریں ہی قرآن کی بدل دی. اب ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو وہی کر رہے جو ان کے ابا اجداد نے کہا تھا. عزیزان محترم، معاملہ سنگین ہے. خدا کبھی بھی غیر معصوم کی اطاعت نہیں حکم کر سکتا. کیسے کرے گا غیر معصوم کی اطاعت؟ یعنی وہ شخص جو خدا نہ خواستہ خود غلطی کرے، خود گناہ کرے، خدا اس کی اطاعت کا حکم دے گا. قیامت میں آپ بولیں گے پروردگار میں کیا کرتا، میں کیا کروں؟ تو اس کا مطلب پھر سب ختم ہو جائے گا، یہ سب بیکار ہو جائے گا. 1,24,000 کو بھیجا کیوں تھا پھر پروردگار اگر انہی کی اطاعت کروانی تھی تو معاملہ ولایت الہی کا ہے، فرقے کا نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں، آخری زمانہ آ گیا ہے، بیدار ہو جاؤ. فریب میں اور دھوکے میں رکھا گیا ہے ابھی تک. اللہ کے ولی کو چھوڑا تھا تو یہ دنیا آج مصیبت میں مبتلا ہے. اللہ کے ولی کو چھوڑا نہ ہوتا تو آج یہ مشکلات نہ ہوتی کائنات میں. جس نے اس در کو چھوڑا وہ در بدر ہو گیا. یہی وہ در ہے کہ جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ گھر ہیں کہ جن میں اجازت سے داخل ہونا ہے، اور یہ وہ گھر ہیں کہ جن میں ذکر ہوتا ہے اور خدا ان ذکروں کو رفعت دیتا ہے. تو رسول خدا سے پوچھا کہ یہ گھر انبیاء کے گھر ہے، انبیاء کے گھر ایسے ہیں. تو اشارہ کیا کسی نے مسجد نبوی میں اس گھر کی طرف کہ جس کا صرف دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. کہا کہ یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ کہا یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ہے. عزیزان محترم، خوب یہ گھر مٹی کا گھر نہیں ہے خالی جو آپ کہیں گے یہ گھر ہے، اس گھر کے اندر ہاں یہ مٹی کا گھر نہیں ہے، یہ گھر ایک وادی ہے. اب جو اس وادی میں داخل ہوگا اسے ایک تو اجازت لینی ہے، دوسرا اس کو اس قابل ہونا ہے کہ وہ اس وادی میں داخل ہو. یہ وادی پوری انسانیت کی زمانوں پہ محیط ہے، آج بھی دعوت دیتی ہے کہ داخل ہو، اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ داخل ہو. اب مسئلہ ولایت الہی کا ہے، اور جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتے. ہم جس زمانے میں بھی زندہ ہوں، جب یہ ولی سمجھ میں آئے گا تبھی اس ولی کی اطاعت سمجھ میں آئے گی. دنیا نہ سمجھ پائی آج تک. کچھ لوگ جو ہے وہ دھوکے میں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام 2 جنگوں کا 2 شہزادوں کا معاملہ نہیں تھا. کہاں ولی خدا، کہاں وہ فاسق شخص؟ یہ انبیاء کا وارث ہے. یہ پوری ان ساری موومنٹ کا جسے انبیاء لے کر آئے اس کو بچانے کے لیے کربلا آیا ہے. اللہ کا ولی ہے. اب اگر اللہ کے ولی کے مقابلے میں آ رہے ہو تو کس کے مقابلے میں آ رہے ہو؟ کس کے مقابلے میں آ رہے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہو. تو خدا تمہیں چھوڑ دے گا؟ دنیا کی امپائر کی جنگیں تھوڑی ہیں کوئی 2 ملکوں کی یا 2 بڑی بڑی کسی آپس میں جنگ لڑی ختم ہوگی معاملہ نہیں. جو اللہ کے مقابلے میں لڑے گا، جو اللہ کے حدود کو پامال کرے گا، خدا کو بھول تھوڑی جاتا ہے. خدا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کام کو دیکھے گا. یہ جو خدا کے مقابلے میں آتا ہے، جو حدود الہی کو پامال کرتا ہے، اپنی جہنم کو کریٹ کر رہا ہے، اپنی جہنم کو بنا رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ظاہر کے چھوٹے موٹے کھوکھلے نعرے، ادھر ادھر نکلنے والے معاملے، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے مقابلے میں آ رہے ہو. حسین کے مقابلے میں آؤ گے تو یزید کاشر دیکھا تم نے؟ لعنت بھیجتی ہے پوری دنیا اس کے اوپر. تم آج اگر کسی پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے ہو تو تم یہ سمجھتے ہو
کہ آج یزید کے حامی ہو جاؤ گے تو تم کچھ کر پاؤ گے؟ دشمنان اہل بیت پر لبیک یا حسین. تم کیا سمجھتے ہو 72 آئے تھے کربلا خالی. اسلام پر حاکم تھا یزید لعین. سارے اسلام کے حدود کو سارے گورنروں کو خریدا ہوا تھا, حاکموں کو خریدا ہوا تھا, جتنے تھے, بصرہ تھا, مدینہ تھا, جتنی بھی اسلامی حکومت تھی سب کو خریدا تھا یزید نے. تم کیا سمجھتے ہو کہ آج چند تمہارے پاس حکومتیں ہیں, چند تمہارے پاس دولت کے خزانے ہیں, تو تم اس کو خرید کر آج دنیا میں تم کچھ کر پاؤ گے؟ 72 آئے تھے تاریخ میں, اکھاڑ پھینکا نظام کو کہ قیامت تک جب بھی کوئی یزید جیسا آئے گا حسینیت کھڑی ہوگی اس کے مقابلے میں. لبیک یا حسین, یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو تم کیا سمجھتے ہو؟ اس وقت بھی پیسوں سے خریدا اس نے, تم بھی آج پیسوں سے خرید رہے ہو. اور کیا کر رہے ہو؟ وہ تم اپنے اجداد پہ کاپی کر رہے ہو, جو انہوں نے کیا تم بھی وہی کر رہے ہو. مگر پیسوں سے خریدنے والے پیسوں ہی کے غلام ہوتے ہیں, اور جو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے سروں کو کٹوا دیتے ہیں مگر اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے. وہ یہ حسینیت کی قوم ہے. یہی تو کہا قاسم سلیمانی نے, ماں ملت حسینی, ماں ملت شہادتی. ہم حسین کی قوم ہیں, ہم حسین کی امت ہیں, ہم شہادت پرور قوم ہیں. تم ہمیں جنگ سے ڈراتے ہو, تم ہمیں موت سے ڈراؤ گے؟ ہمارے ہاں مرتا ہے ہی نہیں کوئی, ہمارے یہاں کوئی نہیں مرتا. جانے بہت خوف پیدا کرو, ہراس پیدا کرو. دشمن کی پالیسی ہمیشہ سے یہی ہے. ابن زیاد لعین نے کوفہ میں ہراس پیدا کیا تھا, خوف. مگر جو تیار تھے وہ محاصرے توڑ کے بھی چلے گئے, اور جو دنیا پرست تھے وہ پھنس گئے. آج بھی ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ جسے قرآن کہہ رہا ہے. جب میں نے کل آپ کی صورت میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اصحاب کہف کی مثال دی, یہ چند جوان تھے کہ جو بت پرستی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, اس فساد کے مقابلے میں جو معاشرے میں تھا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, خدا کے لیے قیام کیا. خدا نے انہیں کہف یعنی غار میں لے گیا اور ان کے کانوں کو بچا لیا دنیا کے شوروں سے, انہیں محفوظ رکھا, اور وہ ابھی تک محفوظ ہے, اور وہی حفاظت خدا ان کی کر رہا ہے. آج بھی خدا یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم خدا کے لیے قیام کرو, خدا کی خاطر. خدا تمہاری بھی حفاظت کرے گا, خدا تمہیں بھی بچائے گا. عزیزان محترم, یہی ہے سورہ کاف میں پروردگار جو ہے وہ آگے بیان کرتا ہے کہ دشمن کے لیے, دنیا کے لیے امتحان قرار دیا اس دنیا کو, دنیا کو زینت بنایا, دنیا کو خوبصورت بنایا, زرق اور برق سے متعین کیا. یہی امتحان ہے, یہی امتحان ہے. اور یہ امتحان ہر قوم میں رہا ہے, ہر امت میں رہا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے زر برق کو دیکھا وہ غافل ہو گئے, جن کے سامنے دنیا کیا تھی. آج ہمارے سامنے بھی دنیا ہے, اسٹیٹس, ڈیزگنیشن, مقام, نوکری, پیسہ, دولت, یہی تو بیچا جا رہا ہے. اور کیا ہے یہ جو لوگ بک رہے ہیں آج, کس سے بک رہے ہیں؟ اسی دنیا کو زینت سمجھ لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دنیا کامیابی دے گی, جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کام آنے والی نہیں ہے, میں تمہیں یہیں سے لے کر جاؤں گا. امتحان ہے تمہارا, تم میں سے بہتر عمل کس کا ہے. اور یہ سب خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جمع کر لوں گا, اس ساری زرق اور برق کو میں سمیٹ دوں گا. میں ایک جو صدا آئے گی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اکھڑ جائے گی. تم اس کے پیچھے اپنے آپ کو کیا کر رہے ہو, اس خواہشات کے پیچھے. پروردگار جب قارون کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ قارون
قوم موسیٰ میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا. جب تک حضرت موسیٰ کی طرف تھا کچھ نہیں تھا، جیسے ہی دوسری طرف ہوا اسے خدا نے امتحان کے لیے علم کیمیا عطا کیا. اس علم کیمیا سے اس نے خزانے بنائے. اتنے خزانے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے والے نہ جانے کتنے لوگ تھے اس خزانے کی چابیوں کو. تو قرآن میں آیت ہے کہ اس طرف کچھ لوگوں نے کہا یا لیت، کاش ہمارے پاس بھی وہی ہوتا جو قارون کے پاس ہے. قرآن کہہ رہا ہے، جانے محترم قرآن کو ہم سمجھیں، قرآن عبرت ہے. قرآن جب قصے بیان کر رہا ہے تو خامخواہ نہیں بیان کر رہا، ہر زمانے کے لیے قرآن کے جو معارف ہیں وہ طول رکھتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتی، یہ زرق برق ہوتے، یہ جو قارون کے پاس تھا. کاش یعنی کیا؟ یعنی اس کا مطلب یعنی کہ ہم بھی دوسری طرف چلے جاتے، خدا کے مقابلے میں چلے جاتے، اس طرف آتے تو ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی خزانے ہوتے. آج دنیا آپ کو یہ آپشن دے رہی ہے، آپ آج دنیا بیچ دیں، اپنی دین چھوڑ دیں اپنا. آج آپ چوری، کرپشن، آج آپ کسی پوسٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کے اپنے اوپر ہے. اب آپ کو اگر گھر گاڑی بنانی ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی شرافت سے تو نہیں بن سکتا، جبکہ ہم انکار کرتے ہیں خدا کی باتوں کا. خدا کہہ رہا ہے میں نے تو جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اس کا تو میں نے وعدہ کیا ہے. وہ رزق جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو کہ میں اپنی اولاد کو کیسے پالوں گا، میں ہوگا، اس کا تو خدا کہہ رہا ہے میں نے وعدہ کیا ہے. اس کی خاطر رزق تو تمہارے نصیب میں ہے، ابھی تمہاری اپنی مرضی ہے، حلال سے کماؤ یا حرام سے کماؤ. لیکن ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب یہ دنیا تو لینی ہے، اب یہ تو گھر بنانا ہے، پلاٹ بنانے ہیں، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ کرپشن، حرام، جو بھی بہرحال آپ اس کو کہہ لیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں زرق برق بہت ہے. دنیا میں یہ گاڑیاں، یہ ساری چیزیں جو انسان کو دھوکہ دیتی ہیں، انسان اسی کی طرف متوجہ ہے. خدا منع نہیں کہتا رزق حلال کمانے سے، خدا منع نہیں کہتا کہ جو آپ کے پاس وسعت ہے اس کے مطابق زندگی کو، خدا منع نہیں کرتا. لیکن اس زرق و برق کے لیے خدا کے حدود کو چھوڑ دینا، خدا کے حدود کو توڑ دینا اور دوسری طرف آ جانا، خوب یہ وہی ہے جو قوموں نے کیا تاریخ کے اندر. مگر وہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا، انہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی وہی غار سمجھا اور اس میں اپنے وجود کو سمیٹ دیا. یعنی اللہ کا ولی ہر زمانے میں اسی کہف کی طرح ہے جس میں وہ جوان چلے گئے اور امان میں آ گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا، اجزال محترم، یہ وادی کھلی ہوئی ہے، یہ وادی جس میں خدا نے جن کے گھروں کو وسعت دی ہے، رفعت دی ہے، کھلی ہوئی ہے. آپ کی اپنی مرضی ہے، یا آپ دنیا میں اپنے آپ کو بیچ دیں یا اللہ کے ولی کی طرف ہو جائیں. اب جب آپ اللہ کے ولی کی طرف ہوں گے تو امتحان تو ہے، سختی تو ہے. اب وہ امت بنی اسرائیل یعنی امت حضرت موسیٰ کو جب مشکل میں تھی تو بڑی مناجات کی، بڑی دعائیں کی، حضرت موسیٰ کو بھیج دیا پروردگار نے اور نجات دی فرعون سے. اب آپ اس زمانے میں سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا حاکم ہو کہ جو اپنے آپ کو رب کہتا ہو، اپنے آپ کو خدا نعوذ باللہ کہتا ہو، یعنی اس کے مقابلے میں اللہ کا نمائندہ آیا ہے، گفتگو کی، اسی ہی سے قوم کو نکال دیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالم حکمراں جتنا بڑا ہو جائے خوف مت کھانا، اللہ ہی کا نمائندہ تمہیں نکالے گا. اللہ کا نمائندہ تمہیں نکالے گا، اللہ کا نمائندہ نکالے گا. خوب کیسے نکلے ہم بھی تو پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھی تو پھنسے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بہرحال ظاہر میں ہم جتنے اچھے مسلمان ہو جائیں، دل ہمارا ادھر ہی رہتا ہے. وہ جو حاکم ہے، وہ جو اپنے آپ کو اس ٹائم دنیا کا سب سے طاقتور نظام کہتا ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے ویسے تو اندر سے وہ، لیکن بہرحال ابھی بھی ہماری نگاہیں ادھر ہیں. اچھے خاصے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی نجات دے گا. کیسے نکلے؟ اور کیسے نکلے لوگ جو ابھی بھی نکل گئے. کچھ قومیں نکل گئی باہر اور نکلے جا رہی ہیں. کیسے نکلی؟
کیونکہ انہوں نے قرآن کی آیتوں پہ یقین کیا، قرآن کی آیتوں کو اپنے وجود میں پیوست کیا. کیا کہ جب تمہارا صاحب زندہ ہے اور جب اس کا ہاتھ تمہارے کندھوں پر ہے تو پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. امام زمانہ بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب کیسے نکل گیا؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب فرانس میں تھے اور جب ان کو تبعید کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور اس وقت حکومت نے، اور وہ عراق سے ہوتے، کویت سے ہوتے فرانس پہنچ گئے، تو وہاں پر دنیا کا میڈیا ایک دن آیا، پورا میڈیا جمع ہوا، اور ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ آغا جو ہے وہ دنیا کا میڈیا آیا ہوا ہے تو بڑا اچھا چانس ہے، یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا ہیں، پوری دنیا پہنچ جائے گی. تو جمعے کا دن تھا. امام خمینی نے کہا کہ دیکھو آج تو جمعے کا دن ہے، مجھے ناخن کاٹنے ہیں، مجھے غسل لینا ہے، تو آج تو میرے پاس وقت نہیں. اللہ کہا میڈیا ہے، یعنی خود چاہتے تھے کہ یہ آئیں، لوگ جو اطراف میں تھے وہ چاہتے تھے یہ آئیں، ان کے ذریعے سے پیغام جائے گا. مگر وہ اللہ کا بندے کے غلاموں میں سے ایک حقیر غلام کیا کہتا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو کوئی چیز روک نہیں سکتی، وہ چاہے گا تو دنیا کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا. کیسا پتہ چلا؟ لوگ روکتے رہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ مر جائیں گے. کہا اگر امام نے کہا ہو پھر کیسے نہیں روک پائے، کیسے نہیں روک پا رہے آج تک. دنیا کی حکومتوں کو کتنے عرصے ہو گئے، کتنے ان کے آئے پریزیڈنٹ اور مر کے چلے گئے، یہاں پر ایک ہی نظام کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں اللہ کا نمائندہ حق پہ ہے اور پیچھے ہمارے ہیں، اور اس پوری داستان کو ظہور تک لے کے جا رہا ہے. قرآن کی آیتیں عزیزان محترم، قرآن کی آیتوں سے استدلال ہے. میرے گھر کی بات نہیں، ہمیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تعصب نے مار دیا. ہم نے تو شیعت کو، اسلام کو بھی تقسیم کر دیا، وہ ادھر ہے یہ ادھر ہے. بھائی اسلام ہے، اسلام کے لیے معیار تقویٰ ہے. آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیتے آپ قوم ترقی کر جاتے. اب اگر آپ نے نہیں کیا تو بھائی دوسروں کو تو مانو، لیکن کیونکہ وہ نہیں، وہ آغا صاحب مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یہی تو نفس ہے جس نے بسایا ہوا ہے. اور پھر دشمنوں کی سازش، کیونکہ دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ یہی ہیں جو بچائیں گے. کہا کہ نہیں ان کے خلاف بولو، ان کے خلاف. جب دیکھا کہ باہر سے تو رکتے ہی نہیں ہیں، یہ مارو تو یہ اور کھڑے ہو جاتے، تو ان کے اندر گھسو، ان کے اندر دراڑیں ڈالو، ان کے علماؤں کو برا بھلا بولو، جتنا بولو گے ہم تمہیں زیادہ پیسے دیں گے. گھبرا گئے آپ لوگ لگتا ہے. دوسرے لوگوں کا میں ٹینشن ہوتی ہے صاحب ایسی بات ہے. بھائی مسئلہ دیکھیں، بات حق ہے. اب آپ کتنا اس کو چھپائیں گے کہ قوم اپنی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ڈاماڈول کھڑی ہوتی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی مولانا صحیح بولتا ہے یا وہ صحیح بولتا ہے جو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. وہ صحیح آپ کیسے کریں گے؟ بھائی آپ بھی فیصلہ کریں نا اپنا. دوسروں کو تو آپ فیصلہ کرواتے رہتے ہیں کہ بھائی ادھر ہو جا ادھر ہو، تو خود بھی ادھر ہو جا ادھر ہو. بھائی مانے آج آپ کے حرموں کو کس نے بچایا ہے؟ مانے آج اسلام کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ مانے آپ. ہمیں تو اپنی گلیوں کا نہیں پتا، ہم اپنے محلوں کو صحیح نہیں کر سکتے، ہم عالم اسلام کو صحیح کریں گے. وہ کہ جو دور اندیش ہیں، جنہوں نے دشمن کے سامنے سینوں کو تانا ہوا ہے، وہ ہے. اس میں گھبرانے کی بات نہیں. آخری زمانہ ہے جانے محترم. میں تو اپنا حق ادا کر کے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ مجھے تو موت کا پتہ ہی نہیں ہے. شاید مجلس اتر کے آخری رات ہو، قبر میں اندر ہو، تو میرے سے تو سوال کیا جائے گا. روز قیامت کیا ابھی سوال کیا جائے گا. ہر روز امام کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے.
امام پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی نوکری دی تھی تمہیں، یہ تمہارے لیے تھوڑی آئے تھے، تم اتنے خوش ہو جاتے ہو کتنا رش ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے آتے ہیں، اور جب ہمارے لیے آتے ہیں تو ہماری بات پہنچا رہے ہو کہ نہیں پہنچا رہے؟ نہیں، مولا خوف ہے کس سے؟ اگلے سال مجلس نہیں پڑھوائیں گے۔ نہیں، مولا خوف ہے کس سے؟ پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کچھ کہہ دے، کچھ کر دے۔ کہا تو پھر غلط آئے ہو، یہاں تو آنے کی شرط تھی گردن کٹوانا تھی، وہ اگر تیار نہیں تھے تو یہاں آئے کیوں تم؟ تو پھر تم میں اور باقیوں میں فرق۔ کربلا دعوت یہی دے رہی ہے، عشق کی وادی ہے، اس وادی میں آنا ہے تو گردن کٹوانی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے ارباب نے گردنیں کٹوائی ہوں، ہماری گردنوں کی قیمت کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، نظام سمجھے، اللہ کے ولی کو سمجھے، وہی ہے جو نجات دے گا اس عالم کو، اور اس تک بڑھنے کے طریقوں کو سمجھے۔ پوری طاقت ہے دنیا کی، دیکھیں ہر طرف سے، پیسے سے، زور سے، اسلحے سے، فتنوں سے، پروپیگنڈوں سے، سازشوں سے، فرقہ واریت سے اس امام کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ اس اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل نہیں مولانا صاحب سب کو ساتھ لے کے چلے۔ بھائی ہم نے کب کہا سب کو ساتھ نہیں لے کے چلے؟ سب کو ساتھ لے کے چلے، سب ساتھ چلے، لیکن جو آدمی غلط بول رہا ہے اس کو تو غلط بولو۔ جو آدمی آپ کے عقیدوں کے خلاف بول رہا ہے، جب مراجع کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیونکہ آپ کو پیسے دیے ہیں، اس لیے آپ کو پیسے دیے ہیں کہ ان کو لڑواؤ آپس میں، ادھر بھی پیسے ہیں ادھر بھی پیسے ہیں، قوم پیسوں کے بیچ میں پھنس گئی۔ آپ سمجھ نہیں رہے، یہ سازش بہت بڑی ہے، یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جذبات ہو نہیں مولانا صاحب مذاق کر رہے ہیں ہمارے۔ بھائی کیا کریں، ذاکر ہمارے تو، یعنی پھر ہم میں اور اس تاریخ میں واقعوں میں فرق کیا رہ گیا کہ جن کو سمجھ نہیں آیا منبر رسول پر آیا رسول کا نمائندہ ہے یا شیطان کا نمائندہ بیٹھا ہے؟ آپ سے بولا نہیں جاتا، اصل میں کسی سے بولا نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ نہیں پڑھوائیں گے، وہ نہیں پڑھوائیں گے۔ نہ پڑھواؤ بھائی، نہیں پڑھواؤ۔ قوم کو ٹکڑے کر دیا آپ نے، تباہی پہ لے آئے۔ آج آپ ہی کی کلپ دکھا کر آج ہمارے سنی بھائیوں کے دل جو ہے وہ تکلیف میں، اور وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ کس کی ہے؟ ہم نے بولا ہے؟ کسی عالم نے بولا آج تک؟ کن کی چیزیں سوشل میڈیا میں پھیلی ہوئی ہیں؟ قصوروار کون ہے؟ ہم لوگ خود ہیں، ہم ہی دعوت دیتے ہیں۔ چومو، جو بھی ہے محلہ کا ذاکر ہے، چومو، لاب چومی اب جا کے برباد کر دیا آپ ہی کے شہر سے باہر لے کر، اور بھاگے کہاں؟ اگر بھاگنا ہی تھا تو جاتے قم اور نجف جاتے۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں، تاخیر ہو رہی ہے ظہور میں۔ اللہ کا نمائندہ منتظر ہے، نجات اسی نے دینی ہے۔ ہم دیر کر رہے ہیں ان آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، ہم بے بصیرت ہوئے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گیم ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہی مسئلہ تھا تاریخ میں کربلا کے اندر۔ کوفہ میں اور کیا مسائل تھے، بصرہ میں کیا مسائل تھے، کیا چیزیں تھیں کہ جس نے دور کر دیا امام کے وقت کے امام تک لوگ کیوں نہیں پہنچے؟ مگر نابینا تھے، مگر سنتے نہیں تھے، خط گئے، ہزاروں کی تعداد میں خط گئے۔ کیوں نہیں پہچان پائے؟ دھوکے کا شکار ہو گئے، پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔
اور آج ہم بھی انہی چیزوں کا شکار ہیں عزیزان محترم۔ حق قیمت مانگتا ہے، حق آسان نہیں ہے۔ حق اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر تاریخ بھری پڑی ہوتی، لیکن ہمیشہ چند لوگ ہی جو ہے وہ حق پہ رہے۔ اور خدا بھی کوانٹٹی نہیں مانگتا، خدا بھی کوالٹی مانگتا ہے۔ تم کوالٹی اپنے اندر ایجاد کرو، اپنے اندر چیزیں پیدا کرو، وقت کا امام تمہارا انتخاب کر لے گا۔ امام ایسے ہی ہے، امام تو منتظر ہے کہ کوئی جوان میری طرف آئے۔ امام تو انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ ایک حر کا، کہ کوئی ایک حر بن کے آ جائے، اور تاریخ اسی کا انتظار کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، اپنا وقت ضائع، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات آپ کو کہ کسی کو بھی دل آزاری کا باعث بنی تو قطعاً میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہم بحیثیت ایک قوم جو ہے وہ پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم کئی حد تک اس میں ہماری بھی اپنی غلطیاں ہیں، اس کو مانیں ہم لوگ۔ ہم نے سنجیدہ نہیں لیا معاملوں کو۔ بڑے عرصے سے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنی صفوں کا خیال کریں، اپنی صفوں میں دوسروں کو شامل نہ ہونے دیں، لیکن ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک بھی لفظ انسان کے وجود سے غلط نکلے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص مارا جائے تو دنیا میں بھی مشکلات ہیں اور آخرت میں بھی مشکلات ہیں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ یہ جو تم دوسروں کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرتے ہو، چاہے تم اپنے گھر میں کر رہے ہو، لیکن اگر تمہاری یہ بات کہیں اور پہنچتی ہے، حتیٰ انہوں نے پاکستان کا نام بھی لیا کہ اگر پاکستان میں بھی کسی شیعہ کو تمہارے ان حرکتوں کی وجہ سے مارا جائے تو تم اس کے قتل کے ذمہ دار ہو۔ کیوں ہم اپنے مومنوں کو اذیت دینا چاہتے ہیں؟ خو بھائی اتحاد سے رہیں، آپ متحد ہو کر جو مشترکات ہیں اس پہ گفتگو کریں۔ ایک خدا ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے، بس۔ اہل بیت کی جو محبت کرتا ہے بسم اللہ، نہیں کرتا اس کی اپنی نصیب ہے۔ اہانت نہ کرے، آپ بھی نہیں کریں، وہ بھی نہیں کرے، اور جب وہ آخری آئے گا وہ تو ایک ہی ہے نا۔ وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو ہر قوم میں ایک ہی ہے۔ وہ کسی نے نام بدل دیا، کسی کے کچھ اور نام، میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے ایک ہی۔ تو اس ایک کی طرف بڑھیں، ایک امت ہو کے مل کر اپنی طاقت دکھانی ہے نا، اور اتنی نعرے بھی لگانے ہیں تو اسلام کے دشمن کے مقابلے میں لگائیں۔ اپنے اتنی جو آپ اتنا اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو دشمن اسلام کے مقابلے میں لگائیں۔ وہاں تو لفظ بھی نہیں ہلتے، وہاں تو آپ سے کچھ بولا بھی نہیں جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ دشمن کون ہے اصل میں۔ ہم خود دھوکے میں ہیں اور دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ یہ سراب ہے، اس سے بچیں اپنے آپ کو۔ اپنے آنے عزیزان محترم، شخص کہتا ہے کہ میں مکہ گیا اور اس زمانے میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی اور میں بھی مریض ہو گیا، کوئی تھا نہیں میرا جاننے والا، تو مکے سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ وہ حدیث بھی ہے کہ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے تو اسے باہر نہ نکلو تاکہ وبا دوسری جگہوں پہ نہ پھیلے، وہی ختم ہو جائے۔ تو کہا میں شدید مریض ہو گیا، میں نے توسل کیا امام سے کہ میری مدد کیجیے۔ تو کہا ایک جوان آ گیا اور اس نے مجھے غذا دی۔ میں نے کہا میں کھا نہیں سکتا، تو کہا انہوں نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس لقمے کو میرے جو ہے وہ دہن میں ڈالا، تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر طاقت آئی، تو میں ٹھیک ہوا۔ تو مجھے اس جوان نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ کہا کیسے جاؤں؟ پہرے لگے ہوئے ہیں، شہر سے باہر نہیں جا سکتا۔ کہا میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ کہا میں جو اس جوان نے باہر نکال دیا، وہ کسی نے ہمیں دیکھا بھی نہیں۔ جب میں شہر سے باہر نکلا تو کہا آپ چلے جاؤ۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے کہ مجھے ایک لقمے سے ٹھیک کر دیا، مجھے شہر سے باہر نکال دیا؟ تو کہا کہ جب تم اپنے شہر پہنچو گے، جو تیسرا شخص تمہیں سلام کرے گا تو اس سے پوچھنا میں کون تھا۔ کہا میں پورے راستے میں اسی سوال کے ذہن میرے رہا۔ جب میں اپنے شہر پہنچا تو میں نے جو ہے وہ شہر کے دروازے پر پہلا شخص ملا، دوسرا شخص ملا، تیسرا شخص شہر کا نگہبان تھا جو رات کو شہر کی نگہبانی کرتا تھا۔ وہ آیا، وہ مجھے ملا، میں نے اسے سلام کیا۔ میرے ذہن میں کہا
وہ اتنی بڑی کوئی ہستی تھی، یہ تو ایک عام سا نگہبان ہے، یہ کیا بتائے گا؟ کہا میں بھی سوچ رہا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو تمہیں شخص ملا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وقت کا امام تھا۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی عزیزان محترم، اب وہ شخص اس مقام پہ تھا۔ ظاہر میں نہ جائیں ہم لوگ بعض لوگوں کے کہ بعض شخص ظاہر میں کیسا ہوتا ہے، شخص اپنے باطن سے اپنے وقت کے امام کے قریب ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ پھر اس شخص نے بتایا کہ میں نے تمہیں بتایا اس لیے کیونکہ میرا تھوڑے عرصے بعد انتقال ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو امام کے قریب ہوتے ہیں، اور ہوتے وہ ہم ہی میں سے ہیں، ایکسٹرا لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا دائرہ ہے، کہیں 30 لوگ ہیں، کہیں 60 ہیں، کہیں 300 ہیں جو امام کے قریب ہیں، اور یہ عادی لوگ ہیں۔ جب ایک کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا ان کی جگہ آ کے لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل کیا ہو کہ امام اس کا انتخاب کرے۔ ہم آج اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ یہ دنیا امپورٹنٹ ہے یا پھر آخرت؟ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور ہر شخص کی دنیا الگ ہے۔ اب آپ کہیں کہ مولانا صاحب آپ کو کیا دنیاوی سے، آپ کو کیا دنیا کے؟ ہماری دنیا الگ ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے وہ دنیا ہے، ہر وہ چیز۔ ورنہ قرآن نے اس زمین اور آسمان کو، اس سورج اور چاند کو اپنی نشانیاں بتایا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، نشانیاں یعنی خدا کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ یہ اولاد، یہ مال، اگر یہ اولاد اچھی ہے تو زینت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو فتنہ ہے۔ یہی مال اگر خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو بچائے گا، یہی مال اگر حرام میں کر رہے ہو، اپنے آفرا میں کر رہے ہو تو یہ مال تمہیں تباہ۔ ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے دور کرے وہ دنیا ہے۔ اب ایک عالم کے لیے دنیا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا نام، اس کا ڈیزگنیشن۔ ہمارا تو یہ حالت ہوتی ہے کہ پوسٹر میں نام نیچے کیوں ہے، اوپر کیوں نہیں ہے؟ ہماری دنیا یہی ہے، نام کے آگے علامہ کیوں نہیں لگایا؟ بھائی علامہ کے معنی پتہ ہے؟ ہمیں بھی لوگوں نے علامہ بنا دیا ہے۔ علامہ اگر آپ تشیع کی تاریخ پڑھیں نا تو چند علامہ ہیں خالی۔ علامہ بہت بڑی ڈگری ہے، ہر کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں تو 2 دن میں ٹوپی پہن کے آتا ہے وہ بھی علامہ، کیونکہ ہمارے یہاں تو اصل مسائل ہے کیونکہ معنی نہیں پتہ۔ وہاں علامہ علی ہیں، ابھی آج کل کے دور سے جو گزرا وہ علامہ طباطبائی تھے، علامہ تقی جعفری تھے، یعنی آپ تو انگلی میں پورے نہیں ہوتے علامہ، اتنے تھوڑے علامہ ہیں۔ اور آج کل کے دور میں بہرحال جن کے ساتھ اگر یہ نام لگ بھی سکتا ہے تو وہ علامہ مصباح یزدی، علامہ جوادی عاملی ہیں، کیونکہ بہرحال اب یہ ہماری دنیا اسی میں ہے۔ پوسٹر پہ نام کیوں نہیں تھا، بٹھایا کیوں نہیں تھا، گاڑی کون سی بھیجی، یہ صحیح نہیں تھا، وہ صحیح نہیں۔ ہماری دنیا، ہم اپنی دنیا میں پھنسے ہوئے۔ مجلسیں کتنی ہوئی، کیسے ہوئی؟ ہماری دنیا یہی ہے۔ آپ کی دنیا الگ ہے، ہر شخص کی دنیا الگ، اور وہ اسی میں پھنسا ہوا ہے، اور جب تک اس سے باہر نہیں نکلے گا امام تک نہیں پہنچ سکتا۔ کربلا یہی بتاتی ہے کہ جتنے لوگ آئے سب الگ الگ زندگیوں میں تھے۔ کوئی امیر تھا، کوئی کاروان کا لیڈر تھا، کوئی غلام تھا، کوئی جو تھا وہ عیسائی تھا جو مسلمان، ہر شخص کی دنیا الگ تھی۔ امام نے ان سب کی دنیاوں سے ان کو بلایا، اور کربلا میں ان کو اس طرح سجایا ہے کہ ایسی روشنی ان کے وجود سے نکلتی ہے جو آج تک ہمیں ہدایت دے رہی ہے۔ اگر یہ راستہ نہ ہوتا کربلا کا اور سید الشہداء کا اور ان کے اصحاب کا تو زندگی نہیں تھی کچھ بھی، نہ زندہ رہ سکتے تھے، نہ راستہ نظر آتا۔ یہ راستہ یہ بتاتا ہے کہ جتنی سختیاں ہوں،
جتنی مشکلیں ہوں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ سختیاں نہیں ہو سکتی، اور یہی راستہ ہے کہ جسے پر تم نے اپنے آپ کو قربان کرنا، یہی ایک امید ہے، یہی ایک روشنی ہے اسلام میں۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی جوان شاید ایک تصویر میں پھنس جاتا ہے، اپنے نفس کا سودا کر دیتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے کہ بہرحال مفصل کسی اور دن گفتگو کروں گا کہ کس طرح نفسوں کو خریدا جا رہا ہے۔ یہ رات کو تنہائی میں یہ ہاتھ میں موبائل، یہ سب کچھ کھلا ہوا، یہ نفسوں کو خریدنے کے لیے ہے، یہ نفس خریدے جا رہے ہیں، اور انسان بھی اپنے نفس کی قیمت اتنی سستی لگا دیتا ہے، جبکہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ظالم ہوتے بارہ ایک دعا کسی نے مجھے کہی تھی، میں بعد میں بھول گیا وہ دعا لانا، اور میں چشمے کے بغیر پڑھ نہیں سکتا، البتہ دعا تو میرے موبائل میں بھی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید اس کو میں نکال دوں، آپ کے لیے پوری تعلیم کر دوں، اگر آج نہیں تو مجھے کل دوبارہ مجلس میں آنے سے پہلے یاد دہانی کرا دی گا۔ تو عزیزان محترم، ہم اپنے امام تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ زندگی بڑی محدود ہے، اور یہی محدود زندگی جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ ہم مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، کم سے کم، یعنی یہ کم سے کم ہے جنت۔ آگے کیا ہوگی؟ اس میں درجے ہیں، اس میں مقامات ہیں۔ کچھ درجے ایسے ہیں کہ جہاں پر انسانوں کو جنت کی نعمتیں تمنا کریں گی کہ کاش یہ ہمیں دیکھیں۔ یہ کون سے مقام ہے کہ جہاں جنت کی نعمتیں تمنا کر رہی ہیں؟ تو کہا وہ سب سے بلند درجہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ وہ ایسا درجہ ہے کہ جہاں پر یہ ہر وقت امام حسین کے نور کو دیکھ رہے ہوں، اس وجہ اللہ کو، اور اپنی نگاہوں کو ہٹائیں گے نہیں، جنت کی نعمتیں تمنا کریں گی، کاش ایک لمحے کے لیے ہمیں دیکھا، کاش۔ بعض روایتیں ہیں کہ کچھ لوگوں کو جنت گھسیٹ کے لے کے جائے گی، اس طرف آؤ، ان مقامات پہ آؤ، مگر نہیں آئیں گے۔ وہ کہیں گے ہماری جنت صرف حسین ہے۔ کو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اوور نائٹ چینج تھوڑی ہوگا، زندگی ایسی گزارنی پڑے گی کہ وہ مقام عطا ہو۔ ثواب جو ہے وہ لفظ نہیں ہے، ثواب مقام ہے۔ یہ جتنا ہم ثواب حاصل کرتے ہیں یہ مقامات ہیں جو اس عالم میں عطا ہوں گے۔ کہ انسان کہتا ہے کہ یہ کام کیا، یہ ثواب ہے، وہ ثواب نظر آتے ہیں؟ نہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آتے ہیں، نہ آپ کے کریڈٹ کارڈ میں آتے ہیں، نہ پوائنٹس بنتے ہیں، پھر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ وہ مقامات ہیں جو اس عالم میں بن رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ ثواب آپ نے کما لیے اور ان سے دور رہے تو یہ ثواب لے کے جائیں گے کہاں؟ سید الشباب اہل الجنہ کون ہے؟ یہی ہے۔ خوب ان کے قریب ہوں گے تو وہاں مقام ملے گا۔ تو عزیزان محترم، خاص طور پر جوان، کہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، لین دین تو ہوگی، قیمت تو لگانی پڑے گی۔ کبھی آپ کے اپنے اوپر ہے، ایک شہید اپنے بیٹے کو وصیت میں لکھتا ہے، بیٹا چھوٹا تھا جب وہ شہید ہوا، اب تو شاید تھوڑا بڑا ہو گیا ہوگا، لیکن اس نے وصیت کی کہ جب بڑے ہو تب تم سمجھ سکو۔ تو ایک جملہ اس نے بڑا زبردست ہے اس کے اندر، کہتا ہے کہ بیٹا اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ خدا تمہارا خریدار ہو جائے، خدا تمہیں خرید لے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو اس قابل کر دے کہ خدا بولے کہ ہاں یہ مجھے چاہیے، یہ میرے راستے کا ہے۔ اب جب خدا لے لے، اب پھر کچھ بھی آپ کو نہ بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سب کچھ خدا کا ہے۔ دنیا خدا کی، آخرت خدا کی، کائنات خدا کی ہے۔ تو پہچانے اللہ کے ولی کو کہ وہ بھی خدا کا نمائندہ ہے، جو اس کی طرف جائے گا
دنیا اسے کچھ نہیں کر سکتی. وہ اگر ظاہری دنیا میں مر بھی جاتا ہے تو وہ ہم فیہا خالدون کے لیے ہے، وہ ہمیشہ وہاں زندہ رہے گا. یہی کمال ہے عزیزان محترم. لوگوں نے یہی کمال دیکھا. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں کربلا میں امام کے حرم میں تھا اور میں زری کے مقابلے میں کھڑا ہوا، سامنے کھڑا ہوا. میں نے ایک جوان کے مصائب پڑھے. وہ جوان جسے علی اکبر کہتے ہیں، میں نے اس کے مصائب پڑھے. کہا اچانک سے میں نے دیکھا کہ امام میرے سامنے حاضر ہو گئے اور امام ایک رومال سے اپنے آنسوؤں کو پوچھ رہے ہیں. کہا میں نے یہ حالت دیکھی تو میں بے ہوش ہو گیا، اور جب میں ہوش میں آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ وہ رومال میرے سینے میں رکھا. یعنی اس عالم سے امام نے اسے عطا کیا. کہا میں سمجھ گیا امام نے مجھے ہدیہ دیا ہے. کہا میں وہ رومال لے کے گھر گیا، جہاں آیا تھا میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں میں بانٹے تبرکاً، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو اگر میں مر جاؤں تو اس کو میری قبر میں میری گردن کے ساتھ رکھ دینا، اور اگر تم مجھ سے پہلے چلی جاؤ تو یہ تمہیں میں دے دوں گا. کہا زندگی نے ساتھ نہ دیا، میری زوجہ کا انتقال ہو گیا تو وہ رومال میں نے اس کے حصے کو اپنی بیگم کی گردن پہ باندھ دیا. کہا میں نے خواب میں دیکھا اپنی زوجہ کو کہ وہ آ رہی ہے اور اس کی گردن سے نور نکل رہا ہے. جب وہ قریب پہنچی تو میں نے کہا یہ نور کیسا ہے؟ کہا یہ اس رومال کا نور ہے جو تم نے میری گردن پہ باندھا. بڑی قیمت ہے ان آنسوؤں کی، یہ جو امام حسین کے غم میں نکلتے ہیں. ہاں عزیزان محترم، شہید کے باپ کہتا ہے کہ میں رات کو سو رہا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، جنگ پہ گیا ہوا تھا. میں نے رات کو دیکھا میرے دل میں درد ہوا، مجھے تکلیف ہوئی، نیند نہیں آئی، بے چینی. صبح جب اٹھا تو مجھے خبر ملی کہ رات کے اسی پہر میں جوان بیٹا تھا، شہید ہو گیا. مصائب پڑھتے تھے، گریے کرتے تھے، اور علی اکبر کے مصائب بھی پڑھتے تھے. کہا لوگ مجھے ملنے آئے تو ایک ہی بیٹا تھا تو لوگوں نے بڑا کہا ایک ہی بیٹا تھا، یہ کیا کیا آپ نے، کیا کیا؟ کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، خلوت میں آ گیا تو میں نے خواب میں سید الشہداء کو دیکھا. کہا کہ ساری زندگی علی اکبر کے مصائب پڑھتے رہے. کہا آپ سمجھ میں آیا جوان کا غم کسے کہتے ہیں؟ کہاں میں بیدار ہوا، میں نے دیکھا مولا صحیح ہے، واقعاً جوان کا غم آسان غم، لیکن پھر بھی مولا میں اپنے بچے کے جنازے میں نہیں تھا، میں اپنے بچے کے مرتے وقت نہیں تھا، مگر جو مشکل آپ نے دیکھی وہ کسی نے نہیں دیکھی. کہا اس کے بعد جب میں حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتا تھا تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی تھی. ہاں عزیزان محترم جوانوں، یہ وہ جوان ہے کہ جب آ رہا ہے تو امام کی آنکھ لگی اور امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ کلمہ کیوں آپ نے جاری کیا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ موت اس کارواں کے پیچھے پیچھے ہے. تو جوان کیا کہتا ہے؟ یہ جوان ہے ہمارے لیے جس کی راہ پہ ہم نے چلنا ہے. جوان کہتا ہے بابا ہم حق پہ نہیں ہیں. کہا کیوں نہیں ہم حق پہ ہیں؟ کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا موت پہ جا پڑے. اللہ خوب یہ جوان ایسا ہے کہ بیان ہوتا ہے کہ جب بھی راستے میں اہل حرم میں کسی چیز کو پہنچانا ہوتا تھا تو امام حسین علیہ السلام علی اکبر کو بھیجتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اہل حرم علی اکبر کی بڑی محبت کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ خلق میں اپنی بولنے میں شبیہ پیغمبر تھا. جب بھی پیغمبر کی آواز سننی ہوتی تھی تو علی اکبر کی آواز سنی جاتی تھی.
جب بھی پیغمبر کے چہرہ یاد آتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا. کیسا خزانہ تھا جسے امام حسین کربلا لائے. اسے کوئی نہیں پہچان سکتا. ہم اس کیفیت کو درک نہیں کر سکتے جو باپ اور بیٹے میں تھی. علامہ ذیشان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے کہ جب وقت آخر علی اکبر خیموں سے رخصت کر کے نکلنے لگے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے بند ہو جاتا ہے, اٹھتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے. کوئی ہے جو علی اکبر کو نکلنے نہیں دیتا. کہاں دیکھا, کیا دیکھا, ایک چھوٹی سی بچی جو علی اکبر کو نکلنے نہیں دیتا. میں پڑھ نہیں پاؤں گا جلال محترم, سخت ایام ہے یہ. ایام اس بچی کے دل ہے جو کوفہ و شام ہاتھوں میں رسیاں, گردنوں میں رسیاں, پانی مانگتی ہے تو پانی دے دیتی ہے. سخت ایام. اور انہیں حالتوں میں نہ جانے اس سے سب سخت یہ ہے کہ یہ بچی جب بھی سر اٹھاتی ہوگی تو نیزے پہ بھائی علی اکبر کا سر نظر آتا ہے. سخت ہے, بہت سخت ہے. ہم اس کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. یہ وہ بچی جانتی ہے, اس کے دل کو کوئی اور نہیں جانتا. ہاں حضرات محترم, وقت آخر آیا. حضرت علی اکبر تیار ہوئے. امام نے اپنے فرزند کو روشن کیا. جدا ابھی سواری تھوڑے قدم چلی تھی تو دیکھا پیچھے سے آواز آ رہی ہے, محلن محلن یا بنیا, آہستہ چلو میرے لال, آہستہ میرے بیٹے آہستہ. حضرت علی اکبر نے مڑ کے دیکھا, کہا بابا ابھی تو مل کے گئے ہیں. کون جانے امام حسین کے دل کو. کہا بیٹا ہاں, لیکن جتنا ممکن ہونا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. نہ جانے کس طرح امام نے رخصت کیا. علی اکبر گئے. وقت نہیں ہے علی اکبر کی جنگ پڑے انسان. علی اکبر بنی ہاشم, علی اکبر علی کا پوتا ہے, عباس کا شاگرد ہے. کیا جنگ کی. کہا پہلا وار جو کیا نا علی اکبر نے تو دل دشمن تک پہنچ گیا اور پھر واپس آیا. جنگ کی علی اکبر نے, واپس آیا. واپس آ کر کیا کہا. کہا بابا زر لباس کی گرمی, لوہے کا ذرا تھا, لباس کی گرمی پیاس کی شدت مارے دیتی ہے. تھوڑا پانی مل جاتا تو پھر بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. نہیں معلوم عزیزان محترم, علی اکبر کو نہیں پتا تھا پانی نہیں ہے. کیا چیز تھی جو علی اکبر کو لائی. باپ بیٹے کی محبت. مقتل کہتے ہیں نا, امام نے اپنی زبان علی اکبر میں کہا. جیسے ہی گئی علی اکبر نے چیخ مار کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ ہے. اب کون جانے, کہتے ہیں نا 3 دن سے پانی نہیں تھا, لیکن کسی کو کیا پتا یہ زہرا کا فرزند کب سے پیاسا ہے. یہ کون جانتا, یہ کس سے پتا کہ حسین کب سے پیاسا ہے. ہاں میرے مولا نے کہا علی اکبر جاؤ جاؤ, تمہارے جج تمہیں سیراب کریں گے. یعنی کیا, یعنی اب واپس نہ آنا. علی اکبر گئے, آخر دشمن تک علی اکبر نے واپس
پہنچ گیا دشمن کی آخری شبوں پہ. دشمن جب دیکھا کہ نہیں مار سکتا علی اکبر کو تو پھر دھوکہ دیا, فریب دیا. غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ہے. خیموں کا اشارہ کیا, وہ دیکھو خیموں کی طرف آگ لگی ہے. علی اکبر نے ایک نگاہ, جیسے نگاہ کی, ایک نیزہ اور ایسی جگہ آگ پر لگا, خون بہنا شروع ہوا. لڑتا رہا علی اکبر, لیکن خون اتنا بہ گیا علی اکبر کی جان ختم ہونے لگی. تہ دشمن میں ہے. علی اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے پر ڈال دیا اور سواری سے کہا مجھے بابا کے پاس لے چلیں تاکہ بابا کو زیادہ تکلیف نہ ہو. لیکن میں کیا کروں, مقتل کے جملے ہیں ظالموں میں. فقطعوہ, مقتل کہتا ہے کہ دشمن کی صف سے جب بابا کی طرف آ رہا تھا یہ علی اکبر, تو دشمن نے تلواروں سے اللہ, یہ تھی کمائی حسین, یہ تھی کمائی حسین کی. پہنچ گئے علی اکبر, پہنچ جیسے پہنچ سکتے تھے پہنچ گئے. پہنچے مقام علی اکبر دیکھا ہے نا, جو گئے ہیں کتنا قریب ہے, یہاں تک پہنچایا ہے علی اکبر نے. علی اکبر نے علی اکبر گرے. علی اکبر نے یہ نہیں کہا بابا میری مدد کرو, نہیں. اللہ اکبر, کیسا شہید ہے. کہا میرا سلام ہوا. بس اب جب کیا تو میں نہیں جانتا امام حسین کیسے کیسے وہ جب حر کا بیٹا گرا نا تو حر پہنچا. امام حسین نے کیا کہا تھا, حر جوان بیٹے پر کار نہیں آتا. حر دیکھو دیکھو حسین علی اکبر کے جنازے پر آیا. نہ صرف حر, آئیے حضرت ابراہیم, آپ نے تو آنکھوں میں پٹیاں باندھی تھی نا, آپ نے بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی تھی اور پھر ہاتھ میں آپ نے چھری کو پکڑا. آئیے دیکھیے ذبح عظیم کہ دشت کربلا میں یہ حسین دو زانو ہو کر علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس ٹوٹے ہوئے نیزے کو جب نکالا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں عزیزان محترم عزادار, علی اکبر کی روح پرواز کرتی. کچھ علی اکبر نے کہنا چاہا, میرے مولا نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا اور پھر اس کے بعد کہا اوہو دنیا تجھ پر جس میں علی اکبر نہ رہے لٹ گیا. میرا مولا حالت یہاں پہنچی کہ اب یہ جنازہ حسین نہیں اٹھائے گا. کہا بنی ہاشم کے جوانوں آؤ علی اکبر کے جنازے کو اٹھا. ماتم حسین